الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس کے دوسرے لیول کے 8ویں کلاس میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں۔ ایسی زبان ہے یہ کہ جسے سیکھنا ضروری ہے، جیسے عام دین کے کام کرنا ضروری ہے، ویسے ہی عربی زبان سیکھنا ضروری ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو چلیں ہم صفحہ نمبر 52 سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں تک ہم رکے تھے۔ آپ کے سامنے میں لکھا ہوا ہے اعلان۔ اعلان مطلب کسی بھی چیز کا اشتہار ہم دیتے ہیں تو اس کے لیے اعلان لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ شقق للایجار، شقق یہ شقہ کی جمع ہے، شقہ کی پلرل ہے۔ شقہ کے معنی ہوتے ہیں فلیٹ، اور شقق بہت سارے فلیٹس۔ للایجار کرایہ کے لیے، کرایہ کے لیے فلیٹس، کرایہ کے لیے فلیٹس کا گویا کہ اعلان۔ اس کے نمونے دیے گئے ہیں یہاں پر۔ کرایہ کے فلیٹس کا اعلان کیسا ہوتا ہے، اس کے 6 نمونے دیے گئے ہیں۔ پہلا نمونہ ہے شقہ جدیدہ فی منطقۃ الجابریہ۔ منطقہ ہوتا ہے منطقہ، شقہ جدیدہ فی منطقۃ الجابریہ، جابریہ ایریا میں نیا فلیٹ۔ غرفہ واحدہ، ایک کمرہ ہے، وہ حمام اور ایک باتھ روم ہے، وہ مطبخ اور ایک کچن ہے۔ سرامیک، ٹائل لگا ہوا، یعنی فرش یا دیوار کا سرامک، تو ٹائل لگا ہوا۔ 150 دینار، کرایہ 150 دینار۔ مع الماء والکہرباء، پانی اور بجلی فری، پانی اور بجلی کے ساتھ۔ ٹیلی فون نمبر۔ گویا کہ آپ یہاں پر چند لفظوں میں ایک اعلان آپ پڑھ چکے۔ دوسرا اعلان دیکھتے ہیں، شقہ فی منطقۃ السالمیہ، ایک فلیٹ ہے سالمیہ ایریا میں۔ غرفتین نوم، سونے کے 2 کمرے ہیں اس میں۔ صالہ کبیرہ، ایک بڑا ہال ہے۔ سرامیک، ٹائل لگا ہوا۔ وہ انٹرنیٹ فری ہے۔ 230 دینار، کرایہ 230 دینار ہے۔ ٹیلی فون نمبر یہ ہے۔ تو یہ دوسرا اعلان ہے۔ تیسرا اعلان دیکھتے ہیں، شقہ فی منطقۃ صباح السالم، ایک فلیٹ ہے صباح السالم ایریا میں۔ 3 غرف نوم، جس میں 3 سونے کے کمرے ہیں۔ وہ صالہ، ایک ہال ہے۔ وہ غرفت خادمہ، اور ایک نوکرانی کا روم ہے۔ سرامیک، ٹائل لگا ہوا۔ 300 دینار مع الماء والکہرباء، 300 دینار پانی اور بجلی سمیت۔ ٹیلی فون یعنی ٹیلی فون۔ تو دیکھیں یہ تیسرا اعلان ہے۔ تو عربی زبان کی ایسی جامعیت ہے کہ کم لفظوں میں بہت سارے معانی کو یہ زبان سمو لیتی ہے۔ چوتھا اعلان دیکھیے، شقہ واسعہ، کشادہ فلیٹ۔ و جدیدہ، اور نیا، کشادہ اور نیا فلیٹ۔ ڈیلوکس یعنی اعلیٰ کوالٹی کا اپارٹمنٹ، ڈیلوکس یہ انگلش لفظ ہے۔ فی منطقۃ بیان ایریا میں۔ 5 غرف، 5 کمرے ہیں۔ و صالہ، اور ایک ہال ہے۔
450 دینار کرایہ، 450 دینار ٹیلی فون۔ تو آپ دیکھیں اس میں اعلان بھی ہے تو بہت ہی کم لفظوں میں باتیں کہہ دی جا رہی ہیں۔ پانچواں اعلان دیکھیں، شقہ فی منطقۃ مشرف، مشرف ہوتا ہے، شقہ فی منطقۃ مشرف، مشرف ایریا میں ایک ہال، 3 غرف جس میں 3 کمرے ہیں، وہ حمامین 2 باتھ روم ہے، سرامیک ٹائل لگا ہوا، یعنی دیوار یا فرش وغیرہ سرامیک ہے، مواقف سیارات، گاڑی پارکنگ فری، وہ انٹرنیٹ کی بھی سہولت، 400 دینار، 400 دینار کرایہ، ٹیلی فون نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے۔ آخری اعلان ہے شقہ واسعہ، کشادہ فلیٹ، واسعہ، واسع سے واسعہ ہے کشادہ، وصالہ 4 غرف، 4 کمرے اور 1 صالہ، 1 ہال، قرب السوق المرکزی، سپر مارکیٹ کے قریب، قرب السوق المرکزی، سپر مارکیٹ کے قریب، ڈیلوکس ابھی بتایا کہ اعلیٰ کوالٹی کا اپارٹمنٹ، 500 دینار، 500 دینار کرایہ، مع الماء والکہرباء، پانی اور بجلی سمیت ٹیلی فون۔ یہ 6 اعلانات ہیں۔ اس کے بعد ان اعلانات کی روشنی میں نیچے میں باتیں کہی گئی، کیا ہیں؟ اکتب الشقہ المناسبہ، نیچے میں گفتگو ہے، اس گفتگو کی بنیاد پر اوپر میں جو 6 شقے کی باتیں کی گئی ہیں ان کا چوائس کرنا ہے۔ یرید احمد شقۃ فیہا صالۃ کبیرۃ، احمد ایک فلیٹ چاہتا ہے، یریدو چاہتا ہے، احمد چاہتا ہے، شقۃ ایک فلیٹ، فیہا صالۃ کبیرۃ جس میں ایک بڑا ہال ہو۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کدھر صالہ کبیرہ کی بات کہی گئی ہے، صالۃ کبیرۃ کدھر ہے وہ؟ اگر ہم غور کریں گے تو دوسرے میں صالۃ کبیرۃ، گویا کہ دوسرا جو اعلان ہے وہ چوائس کرنا ہے۔ بالکل، ترید سلمى شقۃ فیہا غرفۃ للخادمہ، ترید سلمى، ادھر یرید احمد ہے، ادھر ترید سلمى ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے ہوتا ہے تو پرزینٹ ٹینس جب بناتے ہیں تو فعل سے تا اس کے قریب لا دیتے ہیں، اس سے پہلے لا دیتے ہیں، تو پرزینٹ ٹینس میں فیمیل کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو ترید و سلمہ، یرید و سلمہ نہیں ہوگا بلکہ ترید و سلمہ، یرید و احمد ہوگا، یرید و احمد، احمد چاہتا ہے، ترید و سلمہ، ترید و فاطمہ، ترید و خالدہ، ترید و سلمہ چاہتی ہے، شقۃ ایسا فلیٹ، فیہا غرفۃ للخادمہ جس میں ایک کمرہ ہو نوکرانی کے لیے، خادمہ کے لیے۔ یہ کون سا ہے؟ تیسرے نمبر کا، بالکل، غرفہ خادمہ، جی بالکل تیسرے نمبر کا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، ولید طالب یرید شقۃ صغیرۃ لشخص واحد، ولید طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، یرید وہ چاہتا ہے، شقۃ صغیرۃ چھوٹا فلیٹ، لشخص واحد ایک آدمی کے لیے، ایک نمبر کا ہے، بالکل، غرفہ واحدہ و حمام، ایک نمبر کا ہے، بالکل جواب بالکل صحیح ہے۔ آگے دیکھیے، ترید فاطمۃ شقۃ کبیرۃ وقریبۃ من السوق، فاطمہ چاہتی ہے بڑا فلیٹ اور سوق، مارکیٹ سے قریب، مارکیٹ سے قریب گویا کہ اس میں السوق المرکزی ہم نے دیکھا ہے، 6 جی، قرب السوق
قرب السوق المرکزی، 6 نمبر، بالکل صحیح ہے۔ آگے ہے یرید علی شقتاً مفروشتاً، علی چاہتا ہے، شقہ فلیٹ، مفروشتاً سجا ہوا، فرنیچر سے، فرش سے مفروش ہے، فی منطقہ، اچھا یہاں پر منطقہ لکھا ہوا ہے نا، لیکن میں نے پڑھا ہے منطقہ، منطقہ غلط ہے۔ عام گفتگو میں منطقہ بول دیتے ہیں اس لیے لکھ دیا ہے، لیکن اصل میں فصیح اور صحیح عربی کے حساب سے وہ منطقہ ہے، منطقہ۔ یرید علی شقتاً مفروشتاً فی منطقت، فی منطقت مشرف، علی چاہتا ہے فرنیچر سے سجا ہوا ایک فلیٹ مشرف ایریا میں، مشرف ایریا میں۔ تو یہ کدھر ہے، کون سا ہے؟ خمسہ، جی، مشرف کا نام بھی یہاں پر ہے، خمسہ، 5، جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا آخری ہے یرید حمد، حمد چاہتا ہے، شقتاً کبیرتاً، بڑا ایک فلیٹ، وجدیدتاً اور نیا، بڑا بھی ہو اور نیا بھی ہو، فی منطقت بیان، منطقت بیان، بیان میں حمد چاہتا ہے بڑا اور نیا فلیٹ۔ یہ کدھر ہے؟ اربعہ، جی اربعہ۔ یرید حمد شقتاً کبیرتاً وجدیدتاً فی منطقت بیان، حمد بڑا اور نیا فلیٹ چاہتا ہے بیان ایریا میں۔ تو اس میں چوائس کرنا ہے بس، اور اس کو اعلان دیکھ کر کے، اعلان کا انداز بھی ہم کو پتہ چل جائے گا جب ہم بار بار اس کو پڑھیں گے، تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے اعلان ڈالا جاتا ہے۔ برکیف آگے چلتے، اشارۃ المرور، ٹریفک سگنل، اشارۃ المرور، ٹریفک سگنل۔ شرطیٌ، پولیس، عربی زبان میں پولیس بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو فصیح عربی ہے اس میں شرطی کہتے ہیں، لیکن ایسے پولیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، پولیس جو پولیس کے معنی میں ہے۔ اشارۃ المرور، ٹریفک سگنل۔ زیٌ، پوشاک، لیکن معنی وردی کے ہیں، یعنی ہر قوم کی الگ ایک پوشاک ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مفہوم، جی، زی یعنی وردی، ایک قوم کی الگ پوشاک ہوتی ہے تو اس پہچان کو زی کہتے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ایک پہچان ہوتی ہے تو اس لباس کی جو پہچان ہے اس کو زی کہتے ہیں۔ زیٌ یعنی وردی۔ یلبسو، پہنتا ہے، یلبسو پہنتا ہے، یاکلو کھاتا ہے، یشربو پیتا ہے، یذہبو جاتا ہے یا جائے گا۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کا معنی اس میں ملتا ہے ہمیں۔ یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، یلبسو۔ آگے دیکھتے ہیں، ینظمو، ینظمو منظم کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے، ینظمو۔ قف، ٹھہرو، قف ٹھہرو، سر چلو، قف ٹھہرو، سر چلو، انتبہ ساودھان ہو جاؤ، انتبہ ساودھان ہو جاؤ، خبردار۔ صفرا زرد رنگ، صفرا یلو، حمرا ریڈ کلر، حمرا ریڈ رنگ، خضرا گرین۔ تجاوز کراس کرنا، تجاوز پار کرنا۔ احمر اور حمراؤ میں کیا فرق ہے؟ احمر اور حمراؤ میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مؤنث جو بناتے ہیں تو 3 طریقہ ہے مؤنث بنانے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اخیر میں تا مربوطہ لگا دی جائے، جیسے ساعتن، ساعتن کے لاسٹ میں تا مربوطہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ مجدن،
مذکر ہے اس کے لاسٹ میں تا مربوطہ لگا دے، مجدتن محنتی بچی، تو تا مربوطہ لگا دینے سے لفظ جو ہے نا مؤنث بن جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ لفظ کے اخیر میں الف اور حمزہ ہو، تو الف اور حمزہ ہے، پہلے الف اس کے بعد حمزہ، تو وہ لفظ جو ہے نا مؤنث سمجھا جائے گا۔ جیسے احمر سے حمراء، اصفر سے صفراء، اخضر سے خضراء، الف اور حمزہ اگر لفظ کے اخیر میں ہے تو وہ لفظ بھی مؤنث سمجھا جائے گا، دیکھ کر کے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے اس بارے میں کہ لفظ کے اخیر میں یا منقوص ہو، منقوص یا، جیسے کبیرتن سے کبرا، صغرا، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ برکیف صفراء، حمراء، خضراء یہ اصفر، احمر اور اخضر سے مؤنث ہے۔ تجاوز اوورٹیک، پار کرنا، نکل جانا، تجاوز۔ خطر، خطر خطرناک، خطر۔ منطقہ، منطقت حولی، حولی ایریا۔ منطقت بیان، بیان ایریا۔ منطقت قرطبہ، قرطبہ ایریا، قرطبہ ایریا۔ اب آئیں ہم اس کو جو اشارۃ المرور ہے دیکھ کر کے ہم ذرا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سارے ورڈز یاد ہو جائیں۔ میں اشارہ کروں گا اور پوچھوں گا سوال کر کے، اشارہ کرتے ہوئے فوٹو پر، اور آپ جواب دیں گے۔ اگر صحیح ہے تو بولیں گے نعم ھذا، مثال کے طور پر ھذا ھذہ اشارۃ المرور۔ اگر میں پوچھوں هل هذه اشارۃ المرور تو آپ کہیں گے نعم هذه اشارۃ المرور۔ اگر نہیں ہے، اگر میں بولوں یہاں پہ هل هذه اشارۃ المرور تو آپ بولیں گے لا هذا شرطی۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ هل هذا هل هذه اشارۃ قف؟ لا لا هذا تجاوز، هذا تجاوز۔ تجاوز، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ هل هذه علامت صفراء؟ هذا علامة حمراء، هذه علامت حمراء، بہت اچھا۔ هل هذه علامت خضراء؟ هذه خضراء، هذه علامت خضراء، خطر، نعم خضراء، ڈینجر، ڈینجر۔ هذا خطر۔ جی۔ هل هذا شرطی؟ لا هذا زی، هذا زی۔ هل هذا يذهب؟ لا هذا يلبس، یلبس، بہت اچھا۔ تو اسے ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے اشارۃ المرور کے حوالے سے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ اشارۃ المرور، ٹرافک سگنل، اشارۃ المرور۔ ٹرافک سگنل میں ہمیں جاننا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اوپر میں ریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یلو ہوتا ہے، اصفر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اخضر ہوتا ہے۔ ریڈ کا مطلب ہے کہ نہیں، آپ گزر نہیں سکتے، اور یلو کا مطلب کیا ہے کہ یہ آگاہ ہونے کے لیے ہے، انتبہ، انتبہ، اور اخضر کا مطلب ہے سر، چلو۔ تو اگر ریڈ ہے تو قف، اگر یلو ہے تو انتبہ، اور اگر اخضر ہے تو سر۔ تو دیکھتے ہیں ہم۔ ھذا شرطی المرور، یہ ٹرافک پولیس ہے۔ شرطی پولیس، پولیس بھی بولتے ہیں عربی میں اور شرطی بھی بولتے ہیں۔
ہاذا شرطی المرور، یہ ٹرافک پولیس ہے. ہذہ اشارۃ المرور، یہ ٹرافک سگنل ہے. ٹرافک سگنل ہے جس میں اشارہ حمراء ہے، اشارہ صفراء ہے اور اشارہ خضراء ہے. یلبس زین ازرق، یلبس زین ازرق، پولیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یلبس وہ پہنتا ہے، زین ازرق بلو وردی یا بلو ڈریس. یلبس زین ازرق بلو ڈریس پہنتا ہے. قف اشارۃ المرور حمراء، قف کیا ہے؟ یہ ٹرافک سگنل کا ریڈ کلر ہے. ریڈ کلر ہو تو گویا کہ اشارہ ہے کہ قف ٹھہر جاؤ. ہوا ینظم المرور، ہوا ینظم المرور، او ٹریفک کو منظم کرتا ہے، ٹریفک کو سیٹ کرتا ہے. ینظم منظم کرنا، سیٹ کرنا. ینظم المرور، او ٹریفک کو سیٹ کرتا ہے، منظم کرتا ہے. سر چلو، سر کیا ہے؟ اشارۃ المرور خضراء، ٹرافک سگنل کا گرین کلر ہے. تو گرین کلر اشارہ کرتا ہے کہ سر چلو. انتبہ، انتبہ ہوشیار ہو جاؤ، ساودھان. اشارۃ المرور صفراء، یہ ٹرافک سگنل کا یلو کلر ہے، پیلا کلر ہے. یہ اشارہ کرتا ہے کہ ساودھان ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. تو یہ ٹرافک کی باتیں ہیں. تجاوز الاشارۃ الحمراء، تجاوز الاشارۃ الحمراء، ریڈ لائن کراس کرنا خطر کبیر، بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. خطر کبیر، خطرناک بات ہے، خطرے کی چیز ہے. تجاوز الاشارۃ الحمراء، ریڈ لائن کراس کرنا خطرے کی بات ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اچھا چلیں ہمیں پڑھ کر کے سنائیں تو کون پڑھ کے سنائیں گے اسے؟ چلیں پڑھیں تو. اشارۃ المرور، جی. شرطی المرور، ہذا، هذه إشارة المرور، ہذہ اشارۃ المرور، جی. هذا شرطي المرور، هذه شرطی المرور، ہاں یہ ٹرافک پولیس ہے، جی. یہ ٹرافک سگنل ہے. يلبس ضياء زین، زین ازرق، ہاں. كيف إشارة المرور حمراء. قف، قف کیا ہے؟ قف کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قف ٹھہرو، مطلب کیا ہے؟ اشارۃ المرور حمراء، یہ ریڈ کلر کا سگنل اشارہ ہے نا. قف کا مطلب ہے ریڈ کلر کا سگنل لائن. ينظم المرور، یہ اصل میں نیچے سے اوپر سے نیچے سے کہے. ھذا شرطی المرور یلبس زیا ازرق هو ینظم المرور، یہ ٹرافک پولیس ہے، بلو وردی پہنتا ہے اور سگنل کو منظم کرتا ہے، سگنل کو منظم کرتا ہے. سر کیا ہے؟ سر، سر کا مطلب چلو. قف کا مطلب ہاں ٹھہرو، رک جاؤ. قف ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. ہاں آرڈر ہے، یعنی صرف ایسا نہیں کہ ٹھہرنا بلکہ قف ٹھہر جاؤ. سر چلو. انتبہ ساودھان، ہاں. انتبہ اشارۃ المرور صفراء، یہ یلو کلر کی لائن ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ساودھان ہو جاؤ. بہت اچھا. ہاں اس کو پڑھیے دوسرے کوئی بھائی، یہاں سے پڑھیے. مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، آپ پڑھیے. یہ کیا ہے؟ تجاوز ہاں تجاوز الاشارۃ، ہاں خطر کبیر. الحمراء خطر کبیر، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوگی لال لائن کراس کی تو ریڈ لائن کراس کیے تو خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے. ہاں جی بہت اچھا. آگے دیکھتے ہیں. التدریبات، ایکسرسائزز.
दल्लिल अल इशारा अल मुनासिबा। दल्लिल ये दिल्लुन से दल्लिन है, दिल्लुन का मतलब होता है साया, दल्लिल कलर करो, दल्लिल यानी रंग भरो, दल्लिल अल इशारा अल मुनासिबा, मुनासिब इशारा का रंग भरो इसमें नीचे में। क़िफ़ की जगह पर क्या डालेंगे यहाँ पर? लाल कलर। कहाँ पे लाल कलर होगा? कहाँ पे होगा? पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर? पहले नंबर पर। इंतबह में क्या डालेंगे? हाँ येलो डालेंगे, असफर, जी असफर, हाँ सेकंड नंबर। और सिर में क्या डालेंगे? अखदर, अखदर, हाँ अखदर डालेंगे, जी बिल्कुल, खदरा, बिल्कुल ग्रीन डालेंगे, अखदर। अकमिल बेकिताबतिल लौनिल मुनासिब, अकमिल मुकम्मल करो, अकमिल मुकम्मल करो, इसमें भी आर्डर है। बेकिताबतिल लौनिल मुनासिब, मुनासिब रंग लिख करके मुकम्मल करो। जैसे मिसाल दिया है, हादल कलमु अहमरो, अहमरो, ये कलम रेड कलर का है, अहमरो। और इधर सैयारा है तो हादिही सैयारतो हमराओ, देखिए अहमरो से हमराओ है, हादा अल कलम मुदक्कर है तो इसलिए हादा है और उसकी सिफत आई है अहमर, लेकिन सैयारा मुअन्नथ है तो उसकी सिफत हमराओ है, तो अहमर की मुअन्नथ हमराओ होती है। तो हादल कलमु अहमरो, ये कलम रेड कलर का है, हादिही सैयारतु हमराओ, ये गाड़ी लाल कलर की है। दूसरी मिसाल देखते हैं, हादा सौबो, हादा सौबो, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? कौन सा कलर है? अखदर, हादा सौबो अखदरो, है ना? ये कपड़ा अखदर है, ग्रीन है। अच्छा, यहाँ वरक़ा है, वरक़ा में ता मरबूता है तो देख करके क्या पता चला कि ये मुदक्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है, जी। तो अखदरों की मुअन्नस क्या हो जाएगी? खदराओ। तो हम कहेंगे हादिहिल वरक़तु खदराओ, हादिहिल वरक़तु खदराओ, या ये पत्ती या ये डाली हरी है, हादिहिल वरक़तु खदराओ। वरक़ा पेपर को भी वरक़ा कहते हैं और पत्तियों को भी वरक़ा कहते हैं। आगे देखते हैं, हादल बैतो, ये क्या है? कौन सा कलर है? अस्फरो, हाँ अस्फरो, ये घर येलो है, पीला है। और इधर है वर्दतुन, वर्दतुन, बैत तो मुदक्कर है लेकिन वर्दतुन मुअन्नस है कि अस्फर की, अस्फर की मुअन्नस क्या हो जाएगी? सफराओ, हादिहिल वर्दतु सफराओ, ये गुलाब का फूल येलो है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, ये कौन सा कलर है? ये अलग कलर है ना। हादा ज़ियो, कौन सा कलर है? वर्दियुन, वर्द, हाँ वर्दियुन, वर्दी है ना, गुलाबी कलर है। तो हादा ज़ियो वर्दियुन। अच्छा, इधर तो ये मुदक्कर है लेकिन इधर मुअन्नस है, सज्जादतुन, और ये कलर भी क्या है? रेड है। तो हम कहेंगे हादिही सज्जादतो, हाँ अहमर नहीं बल्कि हमराओ, हमराओ, हादिही सज्जादतो हमराओ। तो गोया कि हमें ये बात समझ में आती है कि अगर मुदक्कर है तो उसकी सिफत मुदक्कर आएगी, अगर मुअन्नस है तो उसकी सिफत मुअन्नस आएगी। अहमर से हमरा, तो ये भी तकरीबन हम समझ चुके हैं। अभी जो अहम सबक है उसकी तरफ हम आते हैं। इसको
جو بھائی ابھی نہیں پڑھے ہیں ہمیں پڑھ کر کے سنائیے تو، یا بہنیں؟ جی میں پڑھتا ہوں. ہاں چلیں. هذا القلم هذا القلم احمر. احمر. ہاں. هذا السيارة هذه السيارة. حمراء. هذه السيارة حمراء. ہاں. هذا الثوب هذا الثوب أخضر. اخضر. أخضر. ہم. هذه الورقة خضراء. خضراء. بہت اچھا ماشاء اللہ. اب دوسرے کوئی بھائی؟ جی. جی. هذا البيت أصفر. هذه الوردة ہاں. صفراء. صفراء. بہت اچھا. ہاں. هذا جي. هذا وردي. زي نہیں زی. هذا الزي. ہاں. جي. ہاں. وردي. وردی. ہاں. هذه سجادة. هذه السجادة حمراء. حمراء. بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا. آگے دیکھتے ہیں ہم. یہ بہت اہم آج کا سبق رہے گا. الفعل المضارع مع الضمائر. الفعل المضارع مع الضمائر. فعل مضارع ضمائر کے ساتھ. فعل مضارع کیا ہے؟ مضارع جیسے پرزینٹ ٹینس. فعل مضارع یعنی پرزینٹ ٹینس، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ عربی زبان میں پرزینٹ ٹینس کے لیے بھی اور فیوچر ٹینس کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے، فعل مضارع. ہم اس کو دیکھیں گے کیسے ہم استعمال کرتے ہیں. مع الضمائر، ضمائر کے ساتھ. ضمیر یعنی ایسے ورڈز جو الگ سے آتے ہیں اور مل کر کے نہیں آتے. تو ضمائر کبھی کبھار مل کر کے بھی آتے ہیں، اسی لیے ضمیر کی دو شکل ہوتی ہے. ایک ضمیر متصل جو مل کر کے آئی ہو ضمیر، اور دوسری ضمیر منفصل جو الگ ہو. تو یہاں پر ضمائر کے ساتھ فعل مضارع کا استعمال ہے. مثال دیکھیں گے تو ہم کو بات سمجھ میں آئے گی. فعل مضارع مطلب انگلش میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرزینٹ ٹینس. پرزینٹ ٹینس. دیکھیں، یلبسو. یلبسو پہنتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہوگا پہنے گا. یلبسو پہنتا ہے یا پہنے گا. اگر پہنے گا کا ہی معنی لینا چاہ رہے ہیں تو یلبسو ہی کہیں گے. پہنتا ہے کا معنی لینا چاہ رہے ہیں تو یلبسو ہی کہیں گے. تو یلبسو پہنتا ہے. اچھا، اس میں ہم 14 ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں عربی زبان میں. ان میں سے 6 ورڈز غائب کے لیے ہوتے ہیں جو گزر چکا ہے غائب کے لیے، اور 6 ورڈز خطاب کے لیے ہوتے ہیں جس کو ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور 2 ورڈز متکلم کے لیے یعنی بات کرنے والے کے لیے ہوتا ہے. میں کے لیے، میں بات کرنے والا ہوں تو میرے لیے یا ہم لوگوں کے لیے ہوگا. تو بات کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، متکلم اس کو بولتے ہیں. تو غائب، مخاطب اور متکلم 3 اس کی شکل ہوتی ہے. 6 ورڈز غائب کے لیے، 6 ورڈز خطاب کے لیے ہوتے ہیں، اور 2 ورڈز متکلم کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں اب ہم ایک ایک کو سمجھتے ہیں. 14 اس کے صیغے ہیں. ہوا یلبسو. ہوا یلبسو، او پہنتا ہے مرد کے لیے. ہوا یلبسو. اگر دوسرے لفظ میں اس کو استعمال کریں تو کہہ سکتے ہیں ہوا یذہبو، او جاتا ہے. ہوا یاکلو، او کھاتا ہے. پریزنٹ کے لیے ہوگا نا یہ؟ جی پرزینٹ کے لیے اور فیوچر کے لیے بھی ہوگا. عربی میں پرزینٹ کے لیے بھی ہوگا اور فیوچر کے لیے بھی ہوگا. یہی لفظ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہیں گے ہوا یذہبو، وہ جاتا ہے یا جائے گا. جائے گا کے معنی میں بھی یہی لفظ ہو بہو آئے گا. ہوا یلبسو، او پہنتا ہے. ہوا یذہبو، او جاتا ہے. ہوا یاکلو، او کھاتا ہے. ہوا ینامو، او سوتا ہے. ہوا یفتحو، او کھولتا ہے. تو لفظ کی بناوٹ پر غور کریں گے تو بہت سارے ورڈز آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ لفظ ہے لبسا.
لبسا سے پہلے یہ یا آ گئی ہے بس. لبسا کا معنی تھا اس نے پہنا، پاسٹ میں. لبسا او پہنا، ذہبا او گیا، فتحا او کھولا. پاسٹ کا لفظ ہے اصل لفظ، لیکن اس کو پرزینٹ کے لیے استعمال کیا تو صرف اس لفظ سے پہلے یا لا دیا، تو غائب کے مفہوم میں استعمال کر لیا ہم نے. یذہبو او جاتا ہے، یلبسو او پہنتا ہے، یاکلو او کھاتا ہے. عورت کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہیا تلبسو او پہنتی ہے، ہیا تاکلو او کھاتی ہے، ہیا تذہبو او جاتی ہے، ہیا تفتحو او کھولتی ہے، ہیا تدخلو او داخل ہوتی ہے. تو ایک ہی اسلوب میں سارے ورڈز چینج ہوتے جائیں گے. اچھا، دو آدمی کے لیے ہے تو تا کا مطلب، ہاں تا کا مطلب یہ مخاطب کے لیے تا ہوتا ہے نا، وہ تو جیا وہ غائب ہو گئی تو غائب کے لیے بھی تا نہیں ہوگا. نہیں نہیں، یہ مخاطب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورت کے لیے ہے. ہیا تلبسو او پہنتی ہے، ہیا تذہبو او جاتی ہے. ہم خطاب کے لیے الگ سے وہ لفظ ہم جانیں گے. انت تلبسو، تم پہنتے ہو. تلبسو تقریباً لفظ اگر بولیں گے تو ایک ہی لفظ بنتا ہے وہ، لیکن اشارہ سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے. ہیا تلبسو یعنی عورت کے لیے ہم استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں گے تلبسو او پہنتی ہے، تذہبو او جاتی ہے، تاکلو او کھاتی ہے. اور تلبسو تم پہنتے ہو، تاکلو تم کھاتے ہو، تذہبو تم جاتے ہو. تو اصل میں استعمال کے وقت میں اگر ہم کسی عورت سے خطاب کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تلبسو کہیں گے، تذہبو کہیں گے، تاکلو کہیں گے تو عورت کے لیے ہوگا. لیکن مرد سے کہہ رہے ہیں تذہبو، تاکلو، تلبسو، تو سمجھ میں آئے گا کہ مرد سے خطاب ہے، تو خطاب کے حساب سے بات واضح ہوگی. تو ہیا تلبسو او پہنتی ہے، ہیا تاکلو او کھاتی ہے. تو یہ عورت کے لیے ہے. لیکن دو کے لیے ہو، اگر مرد ہے تو کیسے ہوگا؟ ہما یلبسان، ہما یلبسان، او دونوں پہنتے ہیں. ہما یاکلان، او دونوں کھاتے ہیں. ہما یذہبان، او دونوں جاتے ہیں. ہما ینامان، او دونوں سوتے ہیں. ہما یدخلان، او دونوں داخل ہوتے ہیں. ہما یخرجان، او دونوں نکلتے ہیں. تو دو کے لیے عربی زبان میں الگ سے ورڈز ہیں. انگلش میں ایسا نہیں ہے، ہاں اردو میں تو تقریباً ہے لیکن انگلش میں ویسا نہیں ہے. ہما یلبسان، وہ دونوں پہنتے ہیں. لیکن یہی اگر عورت کے لیے استعمال کریں تو ہما تلبسان، ہما تلبسان، وہ دونوں عورتیں پہنتی ہیں. ہما تاکلان، وہ دو عورتیں کھاتی ہیں. ہما تذہبان، وہ دو عورتیں جاتی ہیں. ہما تدخلان، وہ دو عورتیں داخل ہوتی ہیں. ہما تخرجان، وہ دو عورتیں نکلتی ہیں. ہما تنامان، وہ دو عورتیں سوتی ہیں. تو ہما تلبسان. اگر ہم اسی کو غائب ہی کو جمع کے لیے استعمال کریں اور جمع 3 یا اس سے زیادہ کے لیے ہوگا تو کیا استعمال ہوگا؟ کیسے؟ ہم یلبسون، وہ لوگ پہنتے ہیں. ہم یاکلون، وہ لوگ کھاتے ہیں. ہم ینامون، وہ لوگ سوتے ہیں. ہم یخرجون، وہ لوگ نکلتے ہیں. ہم یدخلون، وہ لوگ داخل ہوتے ہیں. تو ہم یدخلون، یاکلون، یلبسون، یشربون، پیتے ہیں. اگر 3 یا اس سے زیادہ عورتوں کے لیے غائب میں ہے تو ہوگا ہن یلبسنا، ہن یلبسنا، او عورتیں
پہنتی ہیں. ہن یأکلن وہ عورتیں کھاتی ہیں. ہن یدخلن وہ عورتیں داخل ہوتی ہیں. ہن یفتحن وہ عورتیں کھولتی ہیں. تو ہن یلبسن وہ عورتیں پہنتی ہیں. تو گویا کہ یہ 6 ورڈز ہوئے غائب کے. اب ہم ضمائر الخطاب، خطاب کے ورڈز یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. دیکھیے تو یہاں پر ہم کیوں لگایا ہے یہاں پر؟ ہم جمع کے لیے ہے، ہوا مرد کے لیے ہے تو ہوا او، عورت کے لیے ہے تو ہے یا او، دو کے لیے ہے تو ہما، مرد ہو یا عورت ہو. اگر 3 یا اس سے زیادہ کے لیے ہے ہم او لوگ، اور ہننا او عورتیں. اگر عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہننا وہ سب عورتیں. اور مرد ہیں تو ہم او لوگ. تو اسی کے ساتھ ضمیر کے ساتھ ہم فعل بھی استعمال کر رہے ہیں پرزینٹ ٹینس. تو کیا کہیں گے؟ ہم یلبسون وہ لوگ پہنتے ہیں. حالانکہ ہم اگر نہ بھی استعمال کریں پھر بھی یلبسون کا لفظ ہی یہ معنی دیتا ہے کہ وہ لوگ پہنتے ہیں. یلبسنا وہ ساری عورتیں پہنتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے ضمائر الخطاب میں دیکھتے ہیں. انت تلبسو تم پہنتے ہو. انت تذہبو تم جاتے ہو. انت تاکلو تم کھاتے ہو، مرد کے لیے ہے. انت تنامو تم سوتے ہو. انت تفتحو تم کھولتے ہو. انت تدخلو تم داخل ہوتے ہو. انداز ایک ہی ہے، بس ورڈز بدلتے رہتے ہیں. تذہبو، تاکلو، تدخلو، تفتحو، تنامو، ایک ہی انداز ہے. تو انت تدخلو، انت تلبسو تم پہنتے ہو. انت تلبسین، انت تلبسین تو عورت پہنتی ہے. ایک عورت کے لیے یا ایک بچی ہے تو انت تلبسین. انت تذہبین تو جاتی ہے. انت تأکلین تو کھاتی ہے. انت تدخلین تو داخل ہوتی ہے. انت تخرجین تو نکلتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کسی عورت کو خطاب کر رہے ہیں اور کہیں انت تاکلو، غلط ہو جائے گا. انت تاکلو یہ مرد کے لیے ہے، انت تلبسو یہ مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے انت تلبسین، انت تأکلین، انت تشربین تم کھاتی ہو، تم پہنتی ہو. انت تدخلین، انت تخرجین، انت تنامین تو سوتی ہے. انت تلبسین تو پہنتی ہے. انتما تلبسان تم دونوں مرد پہنتے ہو. انتما تلبسان، انتما تفتحان، انتما تدخلان، انتما تأکلان، انتما تشربان. تأکلان تم دونوں کھاتے ہو، تشربان تم دونوں پیتے ہو. انتما تلبسان گویا کہ انتما تلبسان مرد کے لیے بھی اور انتما تلبسان عورت کے لیے بھی. اگر 2 عورتیں ہیں یا 2 بچیاں ہیں ہم کہیں انتما تلبسان تم دونوں بچیاں یا تم دونوں عورتیں پہنتی ہوں. مرد کے لیے بھی انتما تلبسان ہے، لیکن خطاب کریں گے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو انداز ایک ہی ہوگا. تثنیہ کے لیے یعنی 2 کے لیے. اس کے بعد انتم تلبسون تم سب، انتم تم سب، تلبسون پہنتے ہو. انتم تلبسون یعنی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے تو تلبسون، انتم تلبسون تم لوگ پہنتے ہو. انتم تخرجون آپ لوگ نکلتے ہیں. انتم تدخلون آپ لوگ داخل ہوتے ہیں. انتم تأکلون آپ لوگ کھاتے ہیں. انتم تشربون آپ لوگ پیتے ہیں. انتم تنامون آپ لوگ سوتے ہیں. انتم، انتن تلبسنا، انتن تم سب عورتیں، عورتوں کے لیے انتن تلبسنا.
تم سب عورتیں پہنتی ہوں. انتن تخرجن, تم سب عورتیں نکلتی ہو. انتن تدخلن, تم سب عورتیں داخل ہوتی ہو. انتن تفتحن, تم سب عورتیں کھولتی ہو. یہ خطاب کی ضمیریں ہیں. اب ضمائر المتکلم, متکلم کے ضمائر, یہ 14 ضمائر ہیں, بہت ہی اہم ہیں. اگر ہم ان ضمائر کو ازبر کر لیتے ہیں تو عربی بولنے میں ہم سے غلطی نہیں ہوگی. او, تم, میں, پھر اس میں مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے, 2 کے لیے, 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے آسانی سے ہم یوز کر سکتے ہیں. متکلم میں یا بات کرنے والے میں 2 ہی ہے, میں, ہم سب. میں کے لیے انا اور ہم سب کے لیے نحنو. انا البسو, میں پہنتا ہوں. انا آکلو, میں کھاتا ہوں. انا ادخلو, میں داخل ہوتا ہوں. انا اخرجو, میں نکلتا ہوں. انا انامو, میں سوتا ہوں. انا اقرأو, میں پڑھتا ہوں. انا اکتبو, میں لکھتا ہوں. تو انا آکلو, افتحو, اقرأو, اخرجو, ادخلو, ایسے ہی ہوگا میں کے لیے. اگر ہم عربی زبان بولنا چاہ رہے ہیں نا تو اس کے ورڈز زیادہ نہیں ہیں, دھیان دیں گے آسانی سے عربی زبان فصیح. اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے جو تراکیب ہیں یہ اسی انداز میں ہیں. ہم قرآن کریم کو اگر یہ ترکیب یاد کر لیں اور اس کو سمجھنے لگیں تو قرآن کریم کے الفاظ ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گے. انا البسو, میں پہنتا ہوں. نحنو نلبسو, ہم سب پہنتے ہیں. نحنو نذهبو, ہم سب جاتے ہیں. نحنو ناکلو, ہم سب کھاتے ہیں. نحنو نشربو, ہم سب پیتے ہیں. نحنو ننامو, ہم سب سوتے ہیں. نحنو ندخلو, ہم سب داخل ہوتے ہیں. نحنو نخرجو, ہم سب نکلتے ہیں. تو یہ ہیں 14 کلمات جن کی ترکیب ہے. تو آئیے اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو آئیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. کون شروع کریں گے؟ ضمائر الغائب. چلیں. وعلیکم السلام. جی. ہوا یلبسو, یہ تو ٹھیک ہے, یلبسو وہ پہنتا ہے, لیکن ہمیں دوسرے ورڈ سے, جیسے جاتا ہے, وہ کھاتا ہے, یاکلو, ہاں, وہ نکلتا ہے, یخرجو, وہ داخل ہوتا ہے, یدخلو. بہت اچھا. اچھا, اسی سے آپ عورت کے لیے بنائیے. وہ نکلتی ہے, ہی تذهب. بہت اچھا. ہاں, وہ بولتی ہے, تتکلم, ہی تتکلم. بہت اچھا, آپ نے بنایا صحیح, ہی تتکلم. وہ کھاتی ہے, وہ پیتی ہے, تشرب. بہت اچھا, ماشاءاللہ. اچھا, دوسرے کوئی بھائی بہن؟ جی شیخ. ہاں, ہما یلبسانے, وہ دونوں پہنتے ہیں. اس کو آپ کسی دوسرے لفظ سے میں بول رہا ہوں, بنائیے. وہ دونوں داخل ہوتے ہیں, ہما یدخلان. یدخلانے. بہت اچھا. وہ دونوں نکلتے ہیں, ہما یذهبان. وہ دونوں جاتے ہیں, یذهبانے. وہ دونوں سوتے ہیں, نامنان. ینامانے, ینامانے. وہ دونوں سوتے ہیں. وہ دونوں پیتے ہیں, ہما یشربان. یشربانے. بہت اچھا. ہما یشربانے. وہ دونوں کھاتے ہیں, ہما یاکلان. یاکلان. بہت اچھا, ماشاءاللہ. اچھا, اسی کو اگر ہم عورت کے لیے, 2 عورتوں کے لیے بنائیں تو جیسے ہم کہیں وہ 2 عورتیں کھاتی ہیں. ہما تاکلان. بہت اچھا. وہ 2 عورتیں نکلتی ہیں, ہما یخرجان. نہیں, تخرجان. تخرجان. جی, تخرجان. ہما تخرجان. وہ 2 عورتیں کھولتی ہیں, فتح, ہما فتح سے, تفتحان. تفتحانے, تفتحانے. بہت اچھا. تفتحان. جی, تفتحانے. بہت اچھا. اچھا, دوسرے کوئی بھائی یا بہن؟ آگے ہم یوز کرتے ہیں ہم یلبسونا, وہ لوگ پہنتے ہیں. اس سے بنائیے, وہ جاتے ہیں, ہم یذهبون. بہت اچھا. وہ کھاتے ہیں,
بہت اچھا. او پہنتے ہیں. هم يلبسون. او سوتے ہیں. هم ینامو. ينامون. ینامون. بہت اچھا ماشاء اللہ. اچھا عورتوں کے لیے، بہت ساری عورتوں کے لیے وہ سب عورتیں پہنتی ہیں. هن يلبسن. یلبسنا. وہ سب عورتیں نکلتی ہیں. هن يخرجن. یخرجنا. ہاں بہت اچھا. اچھا ماشاء اللہ، کوشش اچھی ہے. وہ سب عورتیں کھاتی ہیں. هن یاکلنا. وہ سب عورتیں پیتی ہیں. هن يشربن. یشربن. بہت اچھا ماشاء اللہ. اچھا آگے ہم ضمیر خطاب دیکھتے ہیں. ضمیر خطاب میں دوسرے کوئی بھائی ہمارے ساتھ؟ انت تلبسو، تم پہنتے ہو، سے ہم تم نکلتے ہو. کون بنائیں گے؟ تخرج. انت تخرجو. ہاں تم داخل ہوتے ہو. تدخل. تدخلو. تم کھاتے ہو. انت تأكل. بہت اچھا. میں کھاتا ہوں. انا اکل. آکلو. آکل. ہاں انا آکلو. میں سوتا ہوں. انا النوم. انامو. دیکھیے آکلو، انامو، اشربو. میں ذرا آگے چلا گیا اس لیے آپ کو ذرا تشویش ہوئی ہے. میں کھولتا ہوں. انا افتح. افتحو. البسو، آکولو، اشربو، اذهبو. انداز ایک ہی ہے. ینامو، انا ینامو، انا فتح. یہ سب ورڈز جو ہے نا صحیح نہیں ہیں، چلتے پھرتے ورڈز ہیں جو عربی کے گرامر کے حساب سے بالکل ہی ڈیمیج ہیں. تو انا البسو میں پہنتا ہوں، انا آکلو میں کھاتا ہوں، انا اشربو میں پیتا ہوں. اچھا کوئی بہن ہے جو آگے کا ورڈ یوز کریں گے؟ ہاں نوم سے ہی انامو ہے. نوم سے ہی انامو ہے. نوم کا معنی ہوا نیند، تو اسی سے انامو ہے، اسی سے ینامو ہے. ینامو وہ سوتا ہے، انامو میں سوتا ہوں، تنامو تم سوتے ہو، تم سوتی ہو. یعنی آپ کسی بچی کو بول رہی ہے کہ تم سوتی ہو، کیا بولیں گی؟ انامو. نہیں، تنامین. انتے تنامین. تنامین تم سوتی ہو. تم کھاتی ہو. تاکلو بنائیں گے. تاکولین. انتے تاکولین. تم پہنتی ہو. انتل تلبسانے. تلبسین. دیکھیں انداز ایک ہی ہے. انتے تلبسین تم پہنتی ہو. تم نکلتی ہو. انتے تذهبین. انتے تم جاتی ہو کے معنی میں ہوا، لیکن تم نکلتی ہو. انتے تخرجین تم داخل ہوتی ہو. انتے ادخل. تدخلین. ادخلو نہیں، تدخلین. تأکلین. تشربین. تذهبین. تلبسین. تم کے لیے. یعنی کسی بھی بچی کو، کسی بھی عورت سے ہم بات کر رہے ہیں. انتے تضحکین تم ہنستی ہو. انتے تتکلمین تم بات کرتی ہو. انتے تلبسین تم پہنتی ہو. انتے تخرجین تم نکلتی ہو. انتے تاکلین تم کھاتی ہو. انتے تشربین تم پیتی ہو. ٹھیک ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ پریکٹس کروں گی. انشاءاللہ. تو اس لفظ سے جو ہے نا آپ سب آدمی کم سے کم 3 ورڈز بنائیں. یہ 14 جو وزن ہے، اس وزن پہ کم سے کم 3 ورڈز بنائیں. یخرجو، یفتحو، یشربو. یہ 3 ورڈز بنا کر کے ہمیں بھیجیے. ہوم ورک رہے گا یہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. بارک اللہ فیکم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.